شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ دوستو، آج کے اس پروقار جلسے کے صدر جناب حاجی طالب صاحب، جناب چودھری مشتاق احمد چار صاحب، جناب چودھری احسان صاحب، ممبر سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جناب راجہ افضل صاحب، سٹی پریزیڈنٹ بھمبر، جناب عرفان مہر صاحب، ملک پرویز بٹ صاحب، میرے ساتھ جو احباب تشریف لائے سب کا، اور یہاں پر جو ہمارے میزبان ہیں، راجہ شکیل صاحب، لمبردار مانس صاحب، بابا سردار صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے قائم مقام صدر یونین کونسل یہاں تشریف فرما ہیں، ملک رشید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور پھر لمبردار بشیر صاحب، اور پھر میرے درینہ جب میں نے سیاست شروع کی تھی اس وقت کے دوست، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں، ملک افضل غلام رسول صاحب۔ تو یہ میرے ذاتی دوست سے میرا بڑا تعلق تھا، لیکن بس زمانے کی سازش نے، حالات کے تغیر اور تبدر نے ہمیں آپس میں دور کر دیا، تو وہ یہاں انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا۔ لمبردار بشیر صاحب جو درینہ نون لیگ کے جو ہیں وہ کارکن تھے، انہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، اور آج جب میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا تو میں 1990 کا وہ الیکشن مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں کس چناتر سے پیدل چل کر رات کو پٹیاں پہنچا، تو آج اس بزرگ کے بیٹے دلاور خان بھی یہاں موجود ہیں، تو مجھے سب دوستوں کو، سب عزیزوں کو، سب سنگیوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ یہاں چودھری شہباز بھامڑا صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے حلقے کے سیکرٹری جنرل جناب چودھری عبد الرحمان بھامڑا صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں ہمارے پی وائی او کے صدر راجہ ایک ان کے بھی صدر آتے ہیں، وہ ڈب کھڑبے سے، کوئی مجھے ان کا نام نہیں آتا، ایک ہمارے راجہ فیاض صاحب ہیں پی وائی او کے صدر، یہ تشریف فرما ہیں۔ میرے بڑے نہایت ہی عزیز جو ہیں وہ چودھری وسیم صاحب میرے ہمراہ ہیں، چودھری اکرم صاحب تشریف لائے ہیں، حاجی لیاز صاحب، راجہ بنارس صاحب، کیپٹن مسعود صاحب تشریف لائے ہیں، سب دوست جو ہیں وہاں تشریف لائے ہیں، ٹبے سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں۔ آج کا جلسہ ہم نے نہ تو کسی پر تنقید کرنے کے لیے رکھا ہے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے رکھا ہے۔ میری صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ پر جو الزامات ہوں، مجھ میں جو خرابیاں بیان کی جائیں، وہ میں اپنے کارکنوں سے، اپنے دوستوں سے میں بہتر ذریعے سے ان کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم تو لباس سے چھپا سکتا ہے لیکن انسان کی زبان اس کو ننگا کر دیتی۔ دوستو، ہمارا جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، یا جو ساتھی ہم سے چلے گئے ان کی کو برائیاں کرنے کے لیے ہم نے آج کا جلسہ نہیں بلایا۔
اور نہ ہی ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی اور نہ ہی ان کو کوئی احسانات کی فہرست طلب کرنی چاہیے تھی۔ میں حکومت میں ہوں، میں سیاست میں ہوں، میرے تایا، میرے نانا ٹھیکیدار عبداللہ، میرے نانا چودھری یوسف بھی پرجا سبھا کے ممبر تھے، ممبر قانون ساز اسمبلی تھے، شاید آپ کو نہ پتہ ہو اور شاید میں نے کبھی نہ بتایا ہو، لیکن آج مجھے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ میرا ایک خالہ زاد بھائی ہاؤس آف لارڈس کا ممبر ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ چودھری صحبت علی صاحب مرحوم کے ساتھ چلتے رہے، میرے والد مرحوم کے ساتھ چلتے رہے، ہمارے درمیان ایک ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے، ہمارے درمیان ایک تعلق کا تسلسل ہے جو ووٹوں کی اہمیت سے بہت زیادہ ہے۔ مجھے شاید چنیاڑے سے چودھری احسان صاحب یہاں آئے ہیں، ان کو شاید چیئرمین صاحب آج ہوتے تو ان کو یاد ہے، یقیناً ان کو یاد ہوگا کہ جب 1990 کے انتخاب میں ہم بہت ہنگامی طور پر میں اور چیئرمین لیاقت یہاں آئے تو یہاں بارش ہو گئی، ہماری گاڑی امگا کھڑی تھی تو ہم پیدل چل کر بھی نہیں جا سکے اور ہم 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد یہاں سے اٹھ کر ہم وہاں گئے۔ ہمیں وہ دن بھی چنیاڑے کا یاد ہے 1990 کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پسماندگی کا ذمہ دار پرویز اشرف ہے۔ میں ان دوستوں کو کہتا ہوں، میں ایک آپ کو اور واقعہ سناؤں کہ 1991 کے الیکشن میں چودھری مشتاق صاحب جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے، چودھری مشتاق صاحب صرف ایک الیکشن میں انہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھیں کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی ووٹ نہیں ڈالا۔ انہوں نے جو برنالے بازار میں جب یہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے تھے، جب یہ میرے خلاف پارٹی میں میرے خلاف 91 کے الیکشن میں جا رہے تھے، تو وہاں لوگوں نے بڑا شور کیا حسب روایت کہ بمبر والے یہ کر گئے، بمبر والے وہ کر گئے، اور پرویز اشرف یہ کر گیا، فلان کر گیا۔ تو چودھری مشتاق احمد چار نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم ووٹ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن پرویز اشرف بے قصور ہے، جو کیا ہم نے کیا، جو کیا ہم نے اس سے کروایا۔ مجھے اور تو کسی بات کا افسوس نہیں، تھوڑا پانی، اور تو کسی بات کا مجھے افسوس نہیں کہ اس دن ہمارے وزیر موصوف یہاں سپیچ کرتے رہے۔ میں نے 1990 کی اس لیے آپ کو یاد کرائی ہے کہ ہم خود 3 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے، اور مجھے بڑا احساس ہوا کہ ہمارا علاقہ کتنا پسماندہ ہے۔ اگر ہم بارش کی وجہ سے یہاں رک گئے ہیں تو ان لوگوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ جب کبھی اقتدار آیا، جب کبھی میں اقتدار کے اندر آیا تو ضرور اس سرزمین کو میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ جو لوگ مجھے یہ کہتے رہے کہ یہ پسماندگی کا ذمہ دار ہے، یہ پسماندگی کا ذمہ دار ہے، تو ہمارے دوستوں کو جو ہم سے جدا ہوئے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ جب پرویز اشرف 1990 میں لڑا اور آج تک میری باتوں کو ذہن میں رکھتے، آج چنیاڑے میں 2 پختہ سڑکیں، آج چنیاڑے میں 2 پختہ سڑکیں ہیں جہاں انسان کا آنا۔ میں نے کئی دفعہ یہ اس کے کزن جو ہیں، یہ اپنے اس کے شکیل کے وہ شبیر صاحب، میں کئی دفعہ ان کو یہ اونٹ لے کر آتے ہوتے تھے، تو میں چنیاڑے سے ادھر جا رہا ہوتا تھا تو شبیر صاحب آ رہے ہوتے تھے، تو میں ان کو مار کلاوا لیتا تھا کہ بچے آپ ووٹ مینوں دینا۔ میں نے وہ بھی چنیاڑے کے حالات دیکھے۔ مجھے صرف اس بات کا احساس ہے کہ کیا 1990 کا وہ چنیاڑا ان دوستوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑکیں، یہ راستے پہلے کچے کس نے بنائے اور پھر ان کو پختہ کس نے کیا؟ اور پھر یہاں دوستوں نے کہا کہ او جی میٹر بکتے تھے۔ ملک رشید صاحب، مجھے افسوس ہے کہ جس دن میں نے چنیاڑے اور امغا بجلی کا افتتاح کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ چیڑاں دی پہلو والوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ہمارا علاقہ رہ گیا، اور آپ کو یاد ہے کہ برنالے میں میں نے ان کو کہا کہ میں ٹہنی پٹیاں سے افتتاح کر کے واپس آ رہا ہوں، میرے آنے تک تمام چیڑاں دی پہلی میں میٹر جو ہیں
پر نصب ہونے چاہیے، اور میرے آنے تک محکمے نے بوریوں کی بوریوں لاد کر جو ہیں یا افتتاح یہاں آ کے بجلی میں نے واپسی پر رات 9 بجے آ کے اس جگہ بھی میں نے بجلی کا افتتاح کیا۔ کبھی دوست ہلکی سی بات جس طرح چودھری مشتاق چار نے جرت کر کے کر دی کہ پرویز اشرف کا کوئی قصور نہیں، اگر ہمارا دوست یہاں بھی یہ بات کہہ دیتا کہ یہ بات نہ کریں، چلیں ہم تو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن پرویز اشرف نے بڑے کام۔ پھر کہتے ہیں کہ پسماندگی، ایک اور ہمارے وزیر صاحب بہادر نے ایک اور بات یہ کہی کہ جی یہ جو روڈ ہے یہ بروٹے دی پہل والی، وہ دیکھیں جی کل روپیہ 90 لاکھ ہوتا ہے، وہ 20 لاکھ اس کی جیب میں چلا گیا، 20 لاکھ ٹھیکیدار کی جیب میں چلا گیا۔ اگر اسی قسم کے مجھ پر کرپشن کے الزامات ہیں تو پھر ان کا خدا ہی آفت۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ اس سڑک کا ٹھیکیدار کون۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیلنج کیا تھا چودھری پرویز اشرف صاحب کو، اس پوری تقریر میں انہوں نے مجھے ایک ہی دفعہ صاحب کا، انہوں نے کہا چودھری پرویز اشرف صاحب کو میں نے چیلنج کیا تھا میر پر میں کہ وہ قرآن پر مجھے حلف دیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے جو چنیاڑے کی سرزمین میں کھڑے ہو کر مجھ پر 20 لاکھ کا الزام لگایا ہے کہ اس نے بروٹے دی پہل سڑک سے 20 لاکھ کھایا ہے، وہ اس کا مجھے حلف دے دیں تو میں ان کی بات کو مان جاؤں۔ کیوں ایسی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کہ اس قسم کی باتوں سے عوام کو کوئی سروکار نہیں۔ عوام نے جس جگہ ووٹ دینے ہیں، جو انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے، آپ لاکھ ہی لے بہانے کریں۔ پچھلی دفعہ میں وزیر تھا، میرے جیسا طاقتور وزیر اس ریاست میں آج تک ہوا ہی نہیں۔ میں الیکشن ہار گیا کہ میرا ایک ووٹر یہ کہتا تھا کہ مجھے واٹر سپلائی کی سکیم چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور بات بڑی زبردست دوستوں نے یہاں کہی کہ او جی یہ جو سڑک تھی، یہ جو ادھر سے آ رہی ہے چنیاڑے کی طرف سے چسانگی سی، یہ صاحب نے آخری سال میں رکھی تھی۔ یہی بات کہی تھی نا کہ یہ آخری سال میں صاحب نے رکھی تھی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو چسانگی والی سڑک رکھی ہے، کہ ابھی آپ کے 5 سال باقی ہیں؟ ابھی تو 6 مہینے باقی ہیں دوستو۔ میں نے یہ کاغذ لوگوں کو مہیا کیا ہے اور میں نے کچھ دوستوں کو دیا ہے۔ اس کاغذ کو ذرا زور سے دیکھیں، یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتنی کے اندر 24 کلومیٹر سڑکیں دی ہیں۔ یہ میرے پاس ADP کی کاپی ہے، میں نے صحافیوں کو بھی دی ہے۔ اس میں دیکھیں 17 نمبر، اس میں لکھا ہوا ہے کنسٹرکشن امپروومنٹ ریکنڈیشننگ لنک روڈز فیز 12۔ فیز 12 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو MLA سڑکیں رکھتے ہیں، جو MLA اپنے حلقے کے لیے رکھتے ہیں۔ فیز 12 لینتھ 45 کلومیٹر، 15 کلومیٹر فی حلقہ، 15 کلومیٹر فی حلقہ، یعنی کہ ہر حلقے میں انہوں نے 15 کلومیٹر سڑک رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے رکھی ہے، یہ ADP اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چھپ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے موصوف وزیر صاحب نے ادھر یہ بات فرمائی کہ بروٹے دے پیر والی سڑک جو ہے وہ 90 لاکھ میں بنی۔ چلیں 20 لاکھ میں کھا گیا، 20 لاکھ ٹھیکیدار کھا گیا، لیکن 90 لاکھ اس کے لیے تو ہم نے رکھا۔ یہ ADP ہے، یہ 45 کلومیٹر سڑکیں پوری ضلع کی ہیں اور ان کے لیے صرف 4 کروڑ روپیہ ہے۔ اگر با حصہ برابر تمام سڑکوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ 7 8 6 لاکھ روپیہ فی بنتا ہے۔ تو کیا جون کے تک یہ 6 لاکھ سے آپ کی سڑک پکی ہو جائے گی؟ یہ تو دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ آج کل 1 کروڑ 32 لاکھ میں سڑک بنتی ہے 1 کلومیٹر۔ یہ عوام، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والی۔ یہ میں دے کر جا رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہے۔ میں نے جہاں بھی کہا کہ میں جو بات کرتا ہوں
میرے پاس اس کا پورا وزن ہوتا ہے، پورا ریکارڈ ہوتا ہے، پورا ثبوت ہوتا ہے۔ پھر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 کلومیٹر پتنی والی دی، پھر ہم نے 4 کلومیٹر دریالے والی دی۔ دوستو یہی اے ڈی پی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، میں اور بھی کاپی لایا ہوں، اس کو رکھیں، اس کو پڑھیں۔ ابھی الیکشن میں 6-7 مہینے باقی ہیں، ہم تو ابھی الیکشن مہم چلانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن دوستوں نے بڑا مجبور کر دیا کہ فوری فوری فوری، کیونکہ ان کا ووٹ ہی 45,000 ہو گیا تھا۔ پھر ہم کیا کرتے؟ ہمیں بھی دوڑنا پڑتا تھا، ہمیں بھی پھر کچھ چلے 45,000 سے کچھ ہی کم ہو جائیں، تو اس لیے پھر دوستوں نے شور کر دیا۔ میں نے کہا چلیں، حالانکہ میں پورے حلقے کے لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، مجھے بہت پتہ ہے کہ کون سا بندہ کس وقت سکیم لے کے بھاگے گا، کون سا بندہ کس لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے سب باتوں میں ہر بات سے لوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، میرا باپ بھی سیاست کار تھا، میں بھی سیاست میں ہوں، میرا تایا بھی سیاست میں، میرا نانا بھی سیاست میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی یونین کونسل کے اندر جو مسلم لیگ کا آج سینیریو ہے، یہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے نہیں ہوگا، لوگ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان دوستوں نے کہاں جانا ہے، اور میں معزز وزیر صاحب کو خبردار کرتا ہوں کہ ان کو قابو کر۔ ہمارے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن چلیں آپ کے کسی کام کے آ جائیں۔ تو دوستو یہ اے ڈی پی ہے، اور وہ جو پتنی کی 3 کلومیٹر 7 کلومیٹر روڈ گنتے ہیں، سامنے اے ڈی پی میں لکھا ہوا ہے، یہ 2 نمبر، یہ ساؤتھ وائڈ آپ دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنسٹرکشن روڈ آف اسٹریٹجک روڈ۔ یہ اسٹریٹجک روڈ ہے، یہ دفاعی روڈ ہے، یہ ایم ایل اے کے کوٹے کی روڈ نہیں ہے، نہ 5 کلومیٹر ایل او سی کی روڈ ہے پتنی والی، یہ ایم ایل اے کے کوٹے کی نہیں۔ اگر ایم ایل اے کی کوٹے کی سڑک ہوتی تو وہ فیز 12 میں ہوتی، وہ فیز 11 میں ہوتی، وہ فیز 10 میں ہوتی۔ وہ ہمارے کوٹے کی نہ وہ 5 کلومیٹر، نہ یہ 7 کلومیٹر دریالے سے، اور یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی روڈ اس میں شامل ہے، نارا کوٹ کھیری روڈ، لینتھ 8 کلومیٹر کوٹلی۔ کیا کوٹلی میں بھی ہمارے ایم ایل اے صاحب نے سڑک دینی تھی؟ یہ اے ڈی پی کی نقل ہے، وہ اسٹریٹجک روڈ ہے۔ مت ان کو لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس طرف لے کر آئیں، اور آپ جو سڑکیں دے رہے ہیں، میں پینٹرے والوں کو بھی کہتا ہوں، میں چھئی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ مہربانی کریں، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، غور کریں۔ ہاں اگر الیکشن سے پہلے کو لک پڑ جاتی ہے، سڑک آپ کی مکمل ہو جاتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تو ورنہ اگر دھوکہ ہی کرنا ہے تو عوام دھوکے میں نہیں آئے گی۔ پھر صاحب معصوف نے یہ بات کہی کہ واٹر سپلائی سکیم پرویز اشرف نے کہہ دیا کہ 1 سال اس کو ڈیلے کر دیں۔ میں نے یہ بات کہی ہے، میں عوام کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات محکمے کو کہی ہے۔ میں نے کیوں کہی؟ میں ادھر بھی ڈسکس کرتا رہا، اور ہمارے دوست جو آج مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، میں نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ مہربانی کریں، ہم بہت دفعہ واٹر سپلائی کا تجربہ کر چکے ہیں، ہم بہت ساری حکومت کی رقوم کو یہاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم نے 96 میں بھی میں نے واٹر سپلائی کی سکیم یہاں دی تھی، لیکن وہ لوکل گورنمنٹ کے زیر اہتمام تھی، اور لوکل گورنمنٹ کی سکیم جو ہے اس کو عوام چلاتی ہے، وہ لوگوں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ جو واٹر سپلائی ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کی واٹر سپلائی نہیں، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پبلک ہیلتھ والوں نے کسی گاؤں میں سکیم دی ہو، اور ان پبلک ہیلتھ سے میں نے یہ 27 کروڑ روپے کی سکیم منظور کرائی ہے۔ اور مجھے بڑا درد ہے لوگوں کا۔ میں نے گرمی کے موسموں میں جب ہمارے دوست نوکریاں کیا کرتے تھے تو میں اس وقت بھی یہاں گھوما پھرا کرتا تھا، میں نے جانوروں کو جو تالاب ہیں ان کی گیلی مٹی پر جو ہے وہ زبان سے چاٹتا ہوا دیکھا۔ میں نے لوگوں کو گندے پانی سے تالاب کے اندر نہاتے ہوئے دیکھا، اور میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ کوئی وقت ایسا آ جائے یا اللہ کہ میں ان لوگوں کی مشکلوں کو آسان کروں۔ اور میں نے ایک ایک دن میں میں نے کئی دیہات کو بجلی فراہم کی، بوریوں کی بوریاں جو ہے میٹروں کی یہاں آتی رہیں۔ میں نے سڑکیں کچی پکی جو وسائل تھے میں نے عوام علاقہ کو مہیا کیا۔ تو جناب والا، اس یونین کونسل جو میں اس الیکشن میں بھی جیتا، اور اگلے الیکشن میں میں بڑے مارجن سے انشاءاللہ اس یونین کونسل کو جیتوں گا، اور
اس یونین کونسل کی پسماندگی کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مسلم کانفرنس نون ہے، اس کا بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ آپ نے یہ لیٹر لکھا، آپ نے یہ لیٹر لکھا مجھے گندا کرنے کے لیے کہ یہ ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے، سکیم منظور نہ ہو، کوئی اس میں رکھنا آ جائے، کوئی اس میں تاخیر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ درخواست چودھری عبد المجید وزیر اعظم کو دی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وزیر اعظم صاحب مجھ سے ناراض تھے، یہ اس وقت کی بات۔ ناراض کیوں تھے؟ کہیں زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ آئندہ وزیر اعظم ہم پرویز اشرف کو اگلے 2 سال کے لیے بنائیں گے۔ تو وہ صاحب میرے مہربان بھی تھے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ اس بات پر ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اندروں اندر مجھے ٹکر گیا اور کہتا میں وزیر اعظم بنوں گا۔ تو اس نے پھر ظاہر ہے کسی کو کہا یا نہیں کہا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ درخواست اس دور میں آئی اور یہ پی این ڈی والوں کے پاس ہوئی، اور میں نے بڑی محنت کے بعد، بڑی لڑائی کے بعد پھر مجھے یہ سکیم اپروو کرنی پڑی، کیونکہ ایک مخالف گروپ، ایک اپوزیشن مسلم لیگ نون کا وجود تو تھا نا ہماری حکومت میں بھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 27 کروڑ کی سکیم جو حلقہ برنالہ میں ہے، یہ تو پرویز اشرف کی پاکٹ منی میں جائے گا، جڑی بالکل خالی ہے وہ تو اس کی پاکٹ منی میں جائے گا، اور یہ منصوبہ صرف پیسے بنانے کے لیے، اور اٹس ناٹ نیڈ بیسڈ، اٹ ناٹ، پڑھے لکھے مڑیو سمجھ رہے ہو نا، اٹ ناٹ نیڈ بیسڈ، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ پسماندگی کا ذمہ دار ہے، آپ نے اس سکیم کی ستیہ ناش کر دی۔ اور میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں، میں نون والے دوستوں کو بھی یہ بات ریکویسٹ کرتا ہوں، جو دوست ہمیں چھوڑ کر ادھر گئے ہیں ان کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی 6 مہینے آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت کے ساتھ شامل ہوئے، آپ بجائے تنقید کرنے کے، ہمارے کارکنوں کے پیچھے ہونے کے، آپ کو علاقے کا کام کر جائے، آپ اس واٹر سپلائی کو محفوظ کر لیں، آپ ان سے ریکویسٹ کریں۔ جہاں میری ضرورت ہے میں بھی حاضر ہوں کہ پبلک ہیلتھ کا جو ایس ڈی او ہے، دیکھیں پبلک ہیلتھ کرتی ہے شہری علاقے میں کام، ہمارے اس ایل اے 5 میں مکمل ایک ایس ڈی او ہے، اوور سیئر ہے، سب کچھ ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شہری علاقے کی واٹر سپلائی کی دیکھ بھال کرنا۔ ہمارا شہری علاقہ سوا برنالہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور برنالہ میں ابھی سرکاری واٹر سپلائی موجود ہی نہیں، تو وہ کس کام کے؟ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ لوکل جو اس کا پبلک ہیلتھ کا جو ایس ڈی او ہے اس کو چیئرمین بنایا جائے، اور ایک ببوٹ سے سیکٹر ہیں اسکیم کے، ببوٹ سیکٹر، پتنی سیکٹر، تھب سیکٹر، کچلور سیکٹر، وٹالہ سیکٹر، یہ سیکٹر ہیں، پیر جمال سیکٹر، 3.5 4 کروڑ فی سیکٹر کے لیے جو ہے یہ اس میں مختص ہے رقم۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ عرض اس طرح نہیں کی تھی جس طرح سردار محمد حسین، ایک دفعہ میں وزیر تھا، راولہ کوٹ بیٹھا ہوا لوکل گورنمنٹ کا، تو اس کا کوئی لوکل گورنمنٹ کے جو اے ڈی تھا نا اس کے ساتھ تنازع تھا، تو بات اس نے کی تو میں بڑا خوش ہوا، اس کا منسٹر صاحب میں ذرا اے ڈی صاحب سے کچھ عرض کروں، اس ساتھ عرض کرنے کے ساتھ ایک چپیڑ کٹ ماری اس نے، ایک چپیڑ جو ہے وہ بند ہو گیا، نہیں بجلی آ جائے اس کو آن کر، تو وہ اس طرح نہیں میں کہہ رہا کہ میں عرض کروں، بات یہ ہے کہ میں عرض کروں ان دوستوں سے کہ ایس ڈی او جو ہے اس کو چیئرمین بنائیں، حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں، وہ بل لے، بلنگ سسٹم ہو، ایک اکاؤنٹ ہو، جو مینٹیننس ہو، جو خرابی ہو، جو مرمتی ہو، یہ حکومت کے کھاتے سے ہو، جو آپ کا فنڈ جو ہے بل ہے اس کے کھاتے سے ہو۔ یہاں تو اگر ایک چوڑی خراب ہو جائے تو مسلم کانفرنس والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تم اس کے پاس جاؤ، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں تم ہمارے ووٹر ہی نہیں، تم ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے، نتیجتاً واٹر سپلائی تباہ ہو برباد ہو جاتی۔ یہ میرا مقصد تھا، میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ حکومت وقت سے اس بات کی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس ضمن میں کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کو تاخیر کریں، جب ہماری حکومت آ جائے تو ہم اس کو بہتر، ابھی سکیم کو 15% ریوائز ہونا تھا، اس سکیم کو پی این ڈی نے ریوائز کرنا تھا، بے شمار چھوٹے موٹے جو خامیاں اسکیمیں ریوائز ہوتی رہتی ہیں نا، اگر برنالے والا پل ریوائز ہوا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ میں تو نہیں یہ بات کہتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ پل جو ہے وہ پاکٹ منی کی کوئی بات تھی، مجھے نہیں سمجھ اس بات کی، لیکن یہ جو میری پاکٹ منی کی بات تھی اس کو تو بہتر کر لیتے۔
اس لیے میری گزارش ہے کہ اس اسکیم کو ریوائز کریں. یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کو بھی ووٹ لوگ بہت سارے دیتے ہیں. دوستوں اور عزیزوں, یہاں ایک کہ میں یہ عرض کر رہا تھا, نہیں کوئی نہیں, جتنی دفعہ مرضی بند ہو میں اپنی بات کر کے جاؤں گا, انشاءاللہ لوگ ہماری بات سنیں گے. انہوں نے پھر یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ چودھری پرویز اشرف کا کوئی کاروبار ہے, یہی بات پوچھی نا انہوں نے. اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا, اصل ان باتوں کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس نے سیاست میں یہ باتیں کرنی ہیں, اس لیے یہ ڈوبے نون والے دوستوں نے تقریر کی, خدا کی قسم میرا الیکشن ہی نہ بنتا اگر وہ ڈوبے والا جلسہ نہ کرتے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس تقریر کے بعد کتنے لوگ میرے ساتھ راضی ہوئے, کتنے لوگ میرے ساتھ رابطے میں آ گئے. تو ان کو خود نقصان ہوگا. اسی لیے میں اپنے کارکنوں کو یہ بات منع کرتا ہوں کہ آپ نہ ایسی باتیں کیا کریں, آپ نہ ایسی پوسٹیں چڑھایا کریں. ابھی 2 پوسٹیں چڑھی ہوئی ہیں, ایک کا میں ڈوبے میں جواب دوں گا, ایک کا میں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ برنالے میں جو جلسہ تھا وہاں موچی کمیار اور اس طرح کے لوگ تھے, ان کے لیے موچی کمیار ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا نا ممتاز راٹھور مرحوم کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا. وہ وزیر اعظم تھے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا زیادہ. تو ہم کوٹے کے دورے پر تھے تو ہم پلنگی بازار سے گزرنے لگے تو ایک بندہ جوتے جو ہے نا وہ موچیوں کا وہاں کام کر رہا تھا, تو آگے نکل گئے. تو ممتاز راٹھور نے کہا روکو روکو گاڑی, روکو گاڑی, پیچھے کرو. پیچھے آئے میں نے سمجھا پتہ نہیں کون سا بندہ ہے. راٹھور صاحب نیچے اترے اور اس کو ملے, ایسا کہ سر میرے ہاتھ بڑے گندے, تو انہوں تو پتہ ہی ہے میں ذات دا موچی ہاں. راٹھور صاحب ماریا کلاوا, اس آخیا مینوں بھی موچی تصور کر. میرا استاد تھا نا راٹھور, اس نے کہا کہ آ تو کلاوا مار تو مینوں بھی موچی تصور کر. وہ گل ہے کہ سانوں بھی جناب تسی مہربانی بڑے لوگ ہو, سانوں بھی موچی سمجھو. اور پچھلی بار انہاں ہی موچیاں دے ووٹاں نال تسی جتے ہو, ورنہ الیکشن نہیں سی جت سکتے. بہرحال دوستو یہ تو چلیں بات ہوگی. اب میں بات کرتا ہوں اصل لوکل گورنمنٹ کا. 5 کروڑ دفع کرو, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. اب وہ بات کرتا ہے ایک ریاض ببوٹ کا, میرا چودھری شفیع تھا بڑا مہربان, اس کا بیٹا تھا ریاض. اس بیچارے سے کوئی غلطی ہوئی, وہ ان کے عام ملازم ہو گیا. رام سور اس نے یہ بات کہی, ہو مجھے ببوٹ کے جلسے میں وہ ملا. وہ کہتا جی میرے ساتھ چوہدری صاحب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, نہ آپ نے مجھ پر پرچہ کرایا. پتہ نہیں کہاں سے گھر کے بات لے آتے ہیں, لیکن میں نے ببوٹ کے جلسے میں یہ بات کہی ہے مسلم لیگ نون کے مقامی لوگوں سے کہ اتنا کرو جتنا کل برداشت کر لو. دیکھیں نا ہمارے 2-3 ایک حاجی بیچارے کو گنڈا ایکٹ میں انہوں نے چلان کرا دیا صرف حکومت کے دباؤ پر. وہ ہمارے دوست دن میں مہینے میں 6 تاریخیں بھگتی ہیں کہ ان کے کارکن ان پر راضی نہیں. لیکن میں ایک بات ان کو بتاؤں, جو بڑا دعویٰ اور مان کرتے ہیں, جس دن میں دل کے ساتھ مسلم لیگ نون والوں کو ببوٹ غربی اور شرقی جس کے گھر بھی جاؤں وہ کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا اور آپ کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا. ہمارے ایک دوست چودھری صادق صاحب, وہ چودھری ولید اشرف صاحب کی کسی بات سے ناراض ہو گئے تو سب لوگ ناکام ہو گئے ان کو راضی کرنے میں. پچھلی دفعہ انہوں نے ووٹ بھی میرے خلاف دے دیا. لوگوں نے کہا کہ نہ جائیں آپ چھوڑیں, لیکن اس دفعہ میں نے کہا مجھے ساتھ لے جائیں. یہاں حاجی لیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ پرویز اشرف نے مجھے دیکھا نہیں, وہ پچھلی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایک دفعہ تم اس کے پاس لے چلو, پتہ کرو وہ گھر ہے یا نہیں. وہ میرا اس کو پتہ چلا, وہ گھر سے بھاگ گیا. میں اس کے گھر بیٹھ گیا. اس کو جب میں نے کہا کسی کو کہو کہ وہ چلا گیا, گاڑی آگے لے جاؤ, وہ گھر آیا. اس نے کوئی بات نہیں کی. چوہدری صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ووٹ تو تمہیں ہی دیا. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سیاست کرتے ہیں, اور اس طرح کی باتوں سے کوئی ووٹ دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں. اور بڑا بڑا عجیب, ایک ہمارا دوست ہے عزیز ہے, وہ لکھتا ہے کہ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے. میں ان کو یہ بات بتاؤں کہ پارٹی برنالے میں میر عرفان کے جلسے سے شروع ہوئی ہے, اور ابھی پارٹی چنیاڑے پہنچی ہے.
پھر پارٹی یہ ڈوبے جائے گی، ڈوبے سے کڈالے جائے گی، کڈالے سے پوڑ جائے گی، اور جب ہماری پارٹی پوڑ پہنچے گی تو آپ کی پارٹی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ یہ میں کبھی آپ کو پتہ لکھی ہوئی تقریر میں نے کبھی کی نہیں، مجھے اس کا کوئی سواد بھی نہیں آتا، لیکن دوستوں نے اتنا مجبور کر دیا، اتنے الزامات لگا دیتے ہیں کہ مجھے زبانی یاد ہی نہیں رہتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ چنیاڑے میں میں نے کون کون سا کام کیا ہے۔ یہ عزیز بات کر رہا تھا، ہم نے تو کام کیا، یاد ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں، بس ٹھیک ہے، دوست خوش ہیں، کسی نے شکوہ نہیں کیا، بس ہمارے لیے یہی اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی زبردست بات دوست کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے وہ کاغذات تو دیکھ لیا کریں۔ انہوں نے کہا جی کاش چناتر روڈ 11 کلومیٹر جو بنی پتہ نہیں 13 کروڑ میں، جس میں دیوار سمکن والی بھی ہے، جو آج تک بند ہے، ہم نے ہائی کورٹ سے جا کر اس کا فیصلہ لیا۔ انہوں نے کہا اس کی عوام کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے پرویز اشرف نے پہلے 40 لاکھ روپیہ کشمیر کونسل سے رکھا، وہ کھا گیا، جب شور پڑا تو اس نے سڑک بنوا دی حکومت کے پیسوں سے۔ وہ بندے خدا کے وہ سڑک یہ نہیں ہے، وہ سڑک کا چناتر سے بیڑا گڑا ہے، بیڑا گڑا ایک ہمارے حلقے میں ادھر تھا، اور وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو مغلورہ موڑ کے ساتھ ملائی جاتی، اس لیے 40 لاکھ ہم نے وہ رکھا ہوا تھا، آج بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ آج بھی جس کا دل چاہتا ہے، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ پرویز اشرف کی فائلیں گم گئیں، پرویز اشرف کی فائلیں سڑ گئیں، میں کہتا ہوں کہ تمام فائلیں دفاتر میں موجود ہیں، عام سے عام آدمی جا کر بھی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، کیوں کہتے ہیں پوڑوں پر دوستوں نے یہ بات کہی، ہاں پرویز اشرف نے تقریر تو بڑی اچھی کی ہے لیکن چور ہے، بتائیں میں نے کہاں چوری کی؟ او مختاریہ دس نا، او میں کوئی چوری کی تھی؟ کہہ دن میں چور ہے، گلاں باتاں نال یہ گل تے اچھی نہیں، کوئی ہے تو ثابت کرو۔ میں ادھر بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ پر جو الزام ہے اس کو ثابت کریں، جس کورٹ کچہری میں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں اس طرح نہیں کروں۔ میں آپ کو بتاؤں، چلیں بات کر دیتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا بات کرنے کی۔ اس طرح ہوا کہ جب وزیر اعظم صاحب مجھ سے ناراض تھے نا، جب میں وزیر اعظم بن رہا تھا، اور مجھے قائم مقام وزیر اعظم بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اس وقت میں بن نہیں سکا تھا، اس کے یعنی کہ بدلے کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کہا تھا لیکن یہ بن نہیں سکا، تو اس کو وزیر اعظم چلے قائم مقام سینئر منسٹر مجھے انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا کہ ہمارا کارکن ہے، ورکر ہے، پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے، تو اس کو ذرا چلے اس کا قد کاٹ بڑھ جائے گا۔ تو جب ان کو پتہ تھا نا وزیر اعظم میرا بن رہا ہے، تو ایک میجر طفیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے 3 صفحات پر مشتمل میرے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواست دی، اور اس وقت کے وزیر امور کشمیر، کیونکہ اس وقت نواز شریف کی حکومت پاکستان میں قائم ہو چکی تھی، اس سے فون کرایا، اور میں ایس پی تھے، انسپیکٹر تھے، سارے تھے، مجھے ایک دن ایک انسپیکٹر نے فون کیا کہ آپ کے خلاف درخواست ہے۔ میں نے کہا انسپیکٹر صاحب مہربانی کریں، درخواست ہے تو اس پر آپ تحقیقات کریں، مجھے آج کے بعد فون کرنے کی جرت نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں دفتر سے اٹھ کر لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں آ گیا، ایسا نہیں ہوا کہ میں انسپیکٹر کے پیچھے بڑنگ تک دوڑ گیا ہوا۔ چودھری پرویز اشرف اس ریاست کے اندر اس ریاست کے اندر میں نے اگر کوئی گناہ کوتاہی کی ہوتی تو میں اسی وقت انسپیکٹر کو بتاتا، مہربانی کرو آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ میں نے اس کو کہا، انہوں نے بڑی کوشش کے بعد تفتیش کی، ساری فائلیں دیکھیں، اور فائل کے آخر میں جب پرچہ کرنے کی درج آئی تو بیچارے اس ٹھیکیدار کو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف پرچہ رجسٹر ہو گیا، اور اس نے بھی ہائی کورٹ سے اسٹے لیا، اور ہائی کورٹ نے اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ کویش کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے خلاف کیا کیا نہیں انہوں نے کیا، میرے خلاف کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں نہیں بولا اس لیے کہ میں ایک سیاست کار ہوں، سیدھا سادہ عوام کی خدمت پر میں یقین رکھتا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، جس کے ساتھ عوام ہے وہی بادشاہ ہے۔ کل اگر عوام کسی طریقے سے بھی جعل سازی کے ذریعے سے
میاں منشے کے پیسے سے، کشمیر کونسل کے پیسے سے، میری ناراضگی سے، میرے ساتھیوں کی ناراضگی سے، میری غلطی سے وہ